الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا سميم له ولا نديد له ولا بديد له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وأولانا ومولانا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد فيقول الله سبحانه تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول الله سبحانه تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ويقول الله سبحانه تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويقول صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وعزم وكرم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه ومساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى وعلماؤهم شر من تحت أديم السماء. منهم تبدأ الفتنة وفيهم تقول: اللهم لا تجعلنا منهم ولا معهم. اللهم لا تجعلنا منهم ولا معهم. رضينا بالله تقدست أسماؤه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبكتاب الله القرآن المجيد إماما هاديا وحكما عدلا. قابل احترام और इंतहाई काबिल एहतराम हज़रात उलमा, अज़ीज़ और इंतहाई अज़ीज़ तलबे उलूम नबुव्वत और बहुत ही प्यारे और महतरम भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ों और बुजुर्गों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जब कोई आदमी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर मुसलमान हो जाता था तो उसके बुनियादी फराइज और बुनियादी अमाल और
بنیادی ذمہ داریاں جس میں روزانہ کے اعتبار سے اسے لگنا ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ اس کو ہٹا دو، اس کو ہٹا دو، کام نہیں تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا، اسلام میں داخل ہو جاتا تھا، تو اس دخول اسلام کی وجہ سے اس کے ذمہ وہ بنیادی فرائض اور وہ بنیادی اعمال اور وہ بنیادی ذمہ داریاں کیا ہوتی تھی جس میں اسے روزانہ کے اعتبار سے مشغول ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ سوال ہم نے اس لیے قائم کیا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے پہلا سبق کیا ہے اس بات کو دہرایا جائے۔ مسلمانوں کا سب سے پہلا سبق کیا ہے اس بات کو دہرایا جائے۔ اور یہ سوال ہم نے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ کیونکہ مثال ڈھونڈی سی نہ ہو جائے اور اللہ نہ کرے کسی کو بری نہ لگے، ابھی ہم سب کا حال ان اندھوں کے مجموعے کی طرح ہے جنہوں نے ہاتھی کو اس کے الگ الگ اعضاء سے جانا تھا۔ ابھی ہمارا حال دین میں بالکل ایسا ہی ہے، دین و دعوت میں ابھی ہمارا حال ان اندھوں کے مجموعے کی طرح ہے جنہوں نے الگ الگ سے ہاتھی کو دیکھا تھا۔ کسی نے اس کے پیر کو پکڑا اور کہا ہاتھی کھمبے کی طرح ہوتا ہے، کسی نے اس کے سور کو پکڑا اور یہ کہا کہ ہاتھی پائپ کی طرح ہوتا ہے، اور کسی کا ہاتھ اس کے بھاری بھرکم جسم پر پڑا، پیٹ پر پیٹھ پر، تو اس نے کہا ہاتھی تو کسی ڈیلے کی طرح ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے نہ ڈیلے کو ہاتھی کہتے ہیں، نہ پائپ کو ہاتھی کہتے ہیں، نہ کھمبے کو ہاتھی کہتے ہیں، ایک مجموعہ ہے جس کو ہاتھی کہتے ہیں۔ اس مجموعے تک ہماری رسائی نہیں، اس مجموعے تک ہماری رسائی نہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، قرآن نے یہ بتلایا تھا یہود کے بارے میں اور نصارہ کے بارے میں اور منافقین کے بارے میں، کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ان کے پاس اپنے دلائل ہیں اور ان دلائل سے وہ خود خوش ہیں، اور اس خوشی کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں۔ یہود نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں،
نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ میں دعویٰ کیا تھا کہ اس روئے زمین پر اللہ کے محبوب صرف ہم ہیں۔ نصارہ نے کچھ کہا اور یہودیوں نے کچھ کہا اور منافقین نے کچھ کہا اور مشرکین نے کچھ کہا، قرآن نے سب کے بارے میں کہہ دیا کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ان کے پاس اپنے دلائل ہیں اور اپنی اپنی باتیں ہیں اور ان باتوں کو لے کر یہ خوش ہیں۔ اس خوشی کا کوئی مستند نہیں ہے اور اس خوشی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ خوشی ان کو خوشی تک پہنچانے والی بھی نہیں ہے۔ ابھی دین و دعوت میں ہم سب کا یہی حال ہے۔ اس لیے ہم نے یہ سوال قائم کیا ہے تاکہ اس پہلے سبق کو دہرایا جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دیا کرتے تھے، اس پہلے سبق کو دہرایا جائے اور ہمیں پتہ چلے کہ اس کام کی بنیادیں کیا ہیں۔ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس کام کی بنیادیں کیا ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی اس کام کو اس طرح سمجھے کہ یہ نظام الدین کی ایک ترتیب ہے، بس کام کے ختم ہو جانے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ نظام الدین میں چند علماء نے اور نظام الدین میں چند بزرگوں نے اور نظام الدین میں چند اولیاء نے ایک ترتیب بنا کر امت کو دے دی۔ یہ کام نظام الدین کا نہیں ہے۔ نظام الدین کا کام یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جن محنتوں پر ڈالا تھا ان محنتوں پر مسلمانوں کو کھڑا کرنا۔ جن محنتوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ڈالا تھا ان محنتوں پر مسلمانوں کو کھڑا کرنا، یہ نظام الدین کا کام ہے۔ جو جماعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، ہم اپنے اعمال اپنے اخلاق کے ذریعے اس جماعت سے ملنا چاہتے ہیں، ہم جماعت نہیں بنانا چاہتے، ہم جماعت نہیں بنانا چاہتے۔ جو جماعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی صحابہ کرام کی، ہم اپنے اعمال اور اپنے اخلاق سے اس جماعت سے مل جانا چاہتے ہیں۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ کی رضا ان کے ساتھ ہے جو اپنے اعمال اور اپنے اخلاق میں جتنا صحابہ سے مل جائیں گے اتنی اللہ کی رضا صحابہ کی طرح ان کو بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں وہ بنیادی اعمال کیا تھے جس کے لیے مسلمانوں سے وقت مانگا جاتا تھا، جس کے لیے مسلمانوں سے وقت مانگا جاتا تھا۔ ابھی ہم وقت مانگنے میں اور اعمال قائم کرنے میں کسی فیصد تک نہیں پہنچے۔ وقت کے مانگنے میں اور اعمال کو قائم کرنے میں ہم ابھی کسی فیصد تک نہیں پہنچے۔ ابھی تو دنیا وہ جنگل ہے، کام کی دنیا، کام کرنے والوں کی دنیا وہ جنگل ہے جہاں کہیں کہیں کوئی اچھا درخت اگا جائے، کہیں کہیں کوئی اچھا درخت اگا جائے۔ اگر کوئی اجنبی آدمی ہمارے معاشرے میں آ جائے تو اسے کبھی کبھی کوئی ایسا اچھا آدمی مل جائے گا جس سے مل کر وہ خوش ہوگا۔
لیکن ابھی کام کرنے والوں کی دنیا نہیں، وہ پارک، وہ گارڈن اور وہ اچھی جگہ نہیں بنی جہاں ہر آنے والا اپنے کو مطمئن کر سکے اور اپنی گزشتہ زندگی سے اور گزشتہ معاملات سے اور گزشتہ حالات سے وہ توبہ کرے کہ نہیں یہ زندگی بہتر ہے۔ ابھی ہم وقت مانگنے میں اور اعمال کے قائم کرنے میں ابھی ہم کسی فیصد میں نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ طریقہ تھا، آپ یہاں وقت مانگنے کی دو بنیادیں تھیں، ترتیب۔ میں نے عرض کیا یہ ہماری کوئی ترتیب نہیں ہے، وقت دینے کی ترتیب سنت سے دیکھی جائے کہ سنت میں کیا ہے اور شریعت میں کیا ہے اور اسلام میں کیا ہے اور سیرت میں کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مدینہ طیبہ میں ہوتا کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور ایمان لائے، حدیث میں ہے ان کا نام واصلہ تھا، واصلہ بن اسقع، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ میں یہ بات اس لیے آپ کو کر رہا ہوں کہ تشکیل اور تشکیل کی سطح سیرت سے ہمیں مسلمانوں کے ساتھ رکھنا ہے، تشکیل اور تشکیل کی سطح سیرت سے مسلمانوں کے ساتھ رکھنا ہے۔ اگر ہم نے یہ کہا کہ یہ ترتیب بزرگوں نے بنا دی ہے تو بس ہمارا کام یہیں آگے ختم ہو جائے گا اور ہم ساری صلاحیتیں دفن کرنے کے باوجود بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گے۔ اس لیے جہاں بھی کے بعد جا رہے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں، مانے یا نہ مانے لیکن ہیں، اور ہم ان کے بعد جا رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان میں کوئی اقرار کرے یا نہ کرے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ جتنے انسان دنیا میں ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں، انہیں اس کا شعور ہو جانا ہو، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کو اس کا علم ہو جانا ہو، اس لیے جب ان سے اللہ اس کے رسول کی بات کی جائے گی تو ان کے اندر کی فطرت کبھی نہ کبھی جاگے گی، جو بات ان کی فطرت کو اپیل کرے گی وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا نام ہے، بس اس کے بعد جو بھی ہے وہ اللہ اور رسول کا نام ہے، بس اصل نہیں ہے، اصل اللہ کا رسول ہے۔ تو آپ نے آگے دیا کہ آپ کے یہاں معمول کیا تھا، آپ کا معمول یہ تھا کہ ابن اسقع آئے، واصلہ ابن اسقع، تو آپ نے ان سے کہا اے واصلہ تم ہجرت اختیار کرو، اے واصلہ ہجرت اختیار کرو۔ یہ مسلمانوں کے پہلے سبق ہیں جو ایمان لانے ان کو دیے جاتے تھے، اے واصلہ ہجرت اختیار کرو، اس لیے کہ تم اسلام لے آئے۔ کہ ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کہتے ہیں اللہ کے غیر کے چھوڑنے کو، ہجرت کہتے ہیں اللہ کے غیر کے چھوڑنے کو۔ وہ اللہ کا غیر آدمیوں کی شکل میں ہو، انسانوں کی شکل میں ہو، وہ اللہ کا غیر اسباب اور کائنات کی شکل میں ہو، وہ اللہ کا غیر گناہوں کی شکل میں ہو۔ سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہے، اس لیے حدیث میں اصل مہاجر اس کو کہا گیا ہے جو گناہوں کو چھوڑے۔ انما المہاجر من ہاجر وحجر عما نہى اللہ عنہ، کہ سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑے، سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جو حرام چھوڑے، مکروہ تحریمی چھوڑے، مکروہ تنزیہی چھوڑے، خلاف ادب کو چھوڑے، خلاف مروت چیزوں کو چھوڑے۔ کہ ہجرت کہتے ہیں اللہ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو رکاوٹ ہے اس کو چھوڑ دینا، ہمارے اور اللہ کے درمیان جو رکاوٹ ہے اس کو چھوڑ دینا، اسے سب سے بڑی ہجرت گناہ کا چھوڑنا ہے۔
کہ مسلمان اور حرام کا کوئی جوڑ نہیں. اس کے بعد ان جائز چیزوں کو چھوڑنا ہے جن کی مشغولی ہمارے اور اللہ کے درمیان دوری پیدا کر رہی ہے. کہ گناہوں کو موت تک کے لیے چھوڑنا اور جائز چیزوں کو چھوڑتے رہنا. گناہوں کو موت تک کے لیے چھوڑنا اور جائز چیزوں کو چھوڑتے رہنا. جو لوگ اللہ کے مقابلے پر اللہ کے اس غیر کو جو جائز ہے نہیں چھوڑتے، انہیں چاہیے کہ وہ ہدایت سے مایوس ہو جائیں اور اللہ کے عذاب کا انتظار کریں. انہیں چاہیے اپنی ہدایت سے مایوس ہو جائیں اور اللہ کے عذاب کا انتظار کریں. ان کان آباؤکم، میری بات پر کوئی تعجب نہ کریں. میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں بس، اور اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کر رہا. ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ کے مقابلے پر اپنے بیٹے کو اور بیٹا اپنے باپ کو، بھائی اپنے بھائی کو، شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، ماں اپنے بیٹے کو، بیٹا اپنے ماں کو، پارٹنر اپنے پارٹنر کو، اور آدمی خود اپنے گھر اور اپنے مکانات کو اگر اللہ کے حکم پر نہیں چھوڑ رہا ہے تو اسے ہدایت کی امید اللہ سے نہیں لگانی چاہیے اور اسے اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب اس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان جھگڑا ہوگا، اس کا انتظار کرے. کب اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا ہوگا، اس کا انتظار کرے. کب اس کا مکان اسے چھین لیا جائے گا، اس کا انتظار کرے. کب اس کے کاروبار پر آفت نازل ہوگی، اس کا انتظار کرے، ہدایت کا انتظار نہ کرے. کہ نماز احکام شریعت میں سے ایک عظیم حکم ہے اور ایک مثال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ اپنے گھر میں ہوتے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے اور گھر کے ایک آدمی کی طرح کام کر رہے ہوتے. گھر والوں کو آپ کے بڑے ہونے کا اور آپ کے نبی ہونے کا کوئی رعب کرنا ہوتا اور وہ مل کر گھر میں کام کر رہے ہوتے. اتنے میں اذان ہو جاتی ہے. عائشہ فرماتی ہیں آپ ایسے ہو جاتے جیسے آپ ہم کو پہچانتے نہ ہو. کہ یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے کہ رمضان آ جائے تو کاروباری کا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کاروبار پہچانتا نہیں ہے. کہ 3 دن کا وقت ہو جائے تو ایسا ہونا چاہیے کہ رشتے داروں کو جانتا ہی نہیں ہے. یہی حکم نماز کا اور یہی حکم ایمان کے حلقے کا اور یہی حکم علم کے حاصل کرنے کا اور یہی حکم دعوت اللہ کا اور یہی حکم اللہ کی عبادتوں اور اعمال میں لگنے کا ہے. سب جگہ ایک ہی حکم ہے، اللہ کے مقابلے اللہ کے کو چھوڑ. اس لیے آپ نے فرمایا تھا سب سے پہلا سبق جو ہر مسلمان کو ہمیں یاد کرانا ہے، بالکل اسی طرح یہ حدیث ہر مسلمانوں کو سنا کر تیار کر لینا چاہیے. اس لیے کہ ایک مرتبہ سن کر یاد کر لینے کو علم نہیں کہتے. سن کر یاد کر لینے کو علم نہیں کہتے. سن کر یاد کر لینے کو، سن کر عمل کرنے کو علم کہتے ہیں. صحابہ نہیں فرماتے تھے سمعا وحفظا کہ ہم نے سنا اور یاد کر لیا. صحابہ کی بیعت یہ نہیں تھی کہ علی السمع والحفظ، سمعا وحفظا کہ ہم نے سمعا وحفظا وذکرا کہ ہم نے سنا اور یاد کر لیا. نہیں، یہ صحابہ کی بیعت نہیں ہے. صحابہ کی بیعت یہ ہے سمعا وطاعتا، سن کر عمل کرنے کو علم کہتے ہیں. جب تک آدمی عمل نہ کرے
اس کو جاہل ہی سمجھا جائے گا. جب تک آپ عمل نہ کرے اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ جاہل ہی سمجھا جائے گا. اس کو دوبارہ وہی بات کہی جائے گی. دوبارہ وہی بات آپ ہمیں بتاؤ دنیا میں کیا معمول ہے. کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ دوا کر، یا اس وقت تک کہتے رہتے ہیں جب تک بیٹا اٹھ کر دوا نہ کھا لے. کیا معمول ہے؟ کیا معمول ہے؟ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں یا دوا کھانے تک کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں، سمجھاتے ہی رہتے ہیں. چھوٹے بچے کو کہتے ہیں دوا کھا لو، بس وہ مچل جائے گا اور چیخے گا اور چلائے گا اور دنیا کے تماشے کرے گا. لیکن کسی بھی طرح کبھی ڈانٹ کر اور کبھی خوشامد کر کے اور کبھی انعام کا لالچ دے کر اور کبھی شربت میں ملا کر اور کبھی مٹھائی میں ملا کر کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، لیکن اس وقت تک باپ کو اور اس وقت تک ماں کو اور اس وقت تک اس کے تیماردار کو چین نہیں آئے گا جب تک وہ دوا چاہے اس میں 1 گھنٹہ کیوں نہ لگ جائے. چاہے 1 گھنٹہ کہ ارے بھائی آپ دکان پر اتنی دیر میں آئے کہ ہاں کیا بتاؤ آج بچہ جو ہے وہ اسکول ہی نہیں جا رہا تھا، اس کو اتنا سمجھانا پڑا اور اسے مارا اور ڈانٹا اور پیسے دیے 1000 روپے لیے تب گیا نہ آیا. 1000 روپے بھی دیے اور 1 گھنٹے کا وقت بھی دیا اور 1 گھنٹہ کاروبار میں دیر سے پہنچے. جب تک اس نے عمل نہ کر لیا جب تک اسے نہ چھوڑا کہ دنیا میں بھی یہ پاگل ہے اور دین میں. شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرح لینے کے بعد اور ہیں، دینے کے بعد اور ہیں، دنیا کے بعد اور ہیں اور دین کے بعد اور ہیں. تو اس وقت تک کسی بھی آدمی کو سے بات کہی جاتی رہے گی یا وہ مر جائے یا ہم مر جائیں. بس یہ 2 حدیں ہیں، یہ 2 حدیں. ایک آدمی کو ایک حدیث اس وقت سنائی جاتی رہے گی یا تو وہ عمل کر لے تو اسے چھوڑ دیا جائے، ابھی حدیث سنائی جائے گی، یا ہم سناتے مر جائیں یا وہ سنتے مر جائیں. بس 2 حدیں ہیں، عمل یا موت. عمل یا موت، اس سے پہلے دعوت رکنے والی نہیں. عمل یا موت، بس 2 حدیں ہیں. کہ ہر مسلمان کو اس بات پر لانا ہے کہ وہ واصلہ بن اسقع کی اس حدیث پر عمل کا ارادہ کرے اور چلے اس حدیث کی طرف. آپ نے فرمایا اے واصلہ تم ہجرت اختیار کرو. گیا رسول اللہ کون سی ہجرت؟ فرمایا ہجرت بادیہ اختیار کرو یا ہجرت بادیہ اختیار کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہجرت بادیہ کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ آپ نے کہا ہجرت بادیہ بہتر ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہجرت بادیہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تثبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم آ جاؤ ہمارے ساتھ رہو، چھٹی نہ مانگنا، جب ہم چھٹی دیں گے تب چلے جاؤ. چھٹی نہ مانگنا جب ہم چھٹی دیں گے تب جاؤ. یہ بیوی کو سمجھا دو، بچے کو سمجھا دو اور اپنے کھیت باغ کو سمجھا دو، اپنے کاروبار اپنے باغ کو سمجھا دو کہ جب ہمیں چھٹی ملے گی تب تیرے پاس آئے. جب ہمیں چھٹی ملے گی تب ہم تیرے پاس آئے. کیوں کہ ہم نے ہجرت بادیہ اختیار کر لی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ہم نے ہجرت بادیہ اختیار کر لی ہے. حضرت یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں بات فرمائی تھی کہ تم 3 دن 5 دن 7 دن اور یہ ترتیب اور وہ ترتیب یہ چھوڑو. کام کرنا ہو ہمارے ساتھ آ جاؤ، اگر کام تمہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارے ساتھ آ جاؤ. کہ یہ حدیث قیامت تک ہر مسلمان کو سنائی جاتی رہے گی. ہر مسلمان کو سنائی جاتی رہے گی، ہر موقع پر سنائی جائے گی اور اس کو سامنے رکھ کر تشکیل کی جائے گی.
کہ آج صبح سے شام تک کی محنت میں اتنے لوگ ہجرت باغدہ پر آ گئے. آج صبح سے شام تک کی محنت میں اتنے لوگ ہجرت باغدہ پر آ گئے. ابھی تو ہم نے اپنی قوم کو مرتد ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے. مرتد ہونے کے لیے چھوڑ دیا. کوئی نہیں کہہ رہا چھوڑو اللہ کے غیر کو اور اللہ کی طرف. کوئی نہیں کہہ رہا. الٹے یہ کہتے ہیں چلہ ضروری ہے, چاپا ضروری ہے, یہ ضروری ہے, وہ ضروری ہے. کہ ضروری تو اسلامی نہیں ہے. اللہ نے اختیار کیا ہے, اللہ نے مجبور کر دیا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. چاہو تو ایمان لاؤ, چاہو تو کفر کرو. ہاں اتنا ضرور سن لینا, انا اعددنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. کہ ہم نے دہتے ہوئی جہنم تیار کر رکھی ہے, اتنا یاد رکھنا بس. اور اگر تم نے ایمان قبول کیا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ اگر تم نے عمل کیا, ایمان لائے اور عمل کیا, تو جنت ہم نے تمہارا ٹھکانہ بنایا ہے. جنت فردوس کو ہم نے تمہارے لیے نزل اور ہم نے تمہارے لیے ٹھکانہ بنا دیا ہے. یاد رکھنا کہ یہ دعوت مسلمانوں کو دینی ہے. یہ کہنا کہ اس ہجرت کا زمانہ نہیں رہا, یہ اس حدیث کا انکار ہے. یہ اس حدیث کا انکار ہے. خطرہ اس بات کا ہے کہ اس طرح کہنے سے آدمی کے ایمان پر خطرہ بن جائے گا. اس طرح کہنے سے آدمی کے ایمان پر خطرہ بن جائے گا. ہم نے عرض کیا ہے کہ یہ تشکیل تھی آپ کے, یہ پہلے سبق ہیں جو مسلمانوں کو آ کر لیے جاتے تھے. یہ ہمیں سنانا ہے. واصلہ بن اسقر کی حدیث ہر مسلمان کو سنانا ہے, اتنی مرتبہ سنانا ہے, یا وہ عمل کر لے یا ہم دونوں میں سے ایک کی موت آ جائے, اور مدعو میں سے کسی ایک کی موت آ جائے. یا عمل یا موت, یہ دو حدیں ہیں دعوت کی. یا عمل یا موت, یہ دو حدیں ہیں دعوت کی. اس سے پہلے تھک ہار کر بیٹھ جانا یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ کوئی بات نہیں. تو ہر مسلمان کو یہ سمجھایا جائے گا اور یہ حدیث سنائی جائے گی کہ او بھائی سنو, دیکھو تم مسلمان ہو, سنو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. ایک مسلمان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ آپ نے واصلہ بن اسقر سے کہا کہ ہجرت اختیار کرو, مسجد آ جاؤ. مسجد کی سطح قائم ہو نہیں رہی, اس لیے کہ ہجرت باغدہ یہ 24 گھنٹے مسجد آباد کرو, 24 گھنٹے مسجد آباد کرو کہ ہاں بھائی بات چل رہی ہے. بات چلنا عمل کرنے کو کہتے ہیں. بات چلنا, ایک آدمی عمل کے لیے تیار ہو گیا تو بات چل رہی ہے, اور اگر ایک آدمی عمل کے لیے تیار نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں. بات چلنا عمل کو, بات چل رہی ہے کہ ہاں عمل ہوگا کہ آ جاؤ. اور جب چھٹی مت مانگنا, ہم تمہیں چھٹی دیں گے. چھٹی مت مانگنا, ہم تمہیں چھٹی. یہاں سے دین کی بنیادیں قائم ہوں گی, اور ان بنیادوں سے کائنات کا نظام بدلے گا. ان بنیادوں سے کائنات کا نظام بدلے گا کہ مسجد آؤ اور یہاں سے چھٹی مانگ کر جاؤ. کہ اپنی دکان پر تھوڑا داخل سے پہنچے. لوگوں نے پوچھا کہ ارے بھائی دکان پر داخل سے آئے کہ ہاں میں مسجد کا پابند ہوں. میں کس کا پابند ہوں کہ مسجد کا پابند. کہ بیوی سے وعدہ کیا کہ تجھے تیرے بیٹے چھوڑ کر آؤں گا, اور یہاں آ کر کوئی کام ہو گیا.
مشورے میں چیختے ہیں اور چلاتے ہیں کہ ہم وعدہ کر کے آئے. ارے اللہ کے بندے، تو نے وعدہ کیا کیوں؟ تو نے وعدہ کیا کیوں؟ یہ کیوں نہیں بتایا؟ یہ کیوں نہیں بتایا کہ میں مسجد کا پابند ہوں، میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، میں مسجد کا پابند ہوں، میں کوئی وعدہ ہاں سارے رشتے دار کو بتا کہ میں تمہاری شادی ہے ضرور آؤں گا، اگر مسجد کا کام نہ پڑا، اگر مسجد کا کام نہ پڑا میں آؤں گا، ضرور آؤں گا. آپ میرے رشتے دار ہیں، آپ میرے عزیز ہیں، میں ضرور آؤں گا. لیکن شادی کی متعین تاریخ میں اگر مشورے والوں نے اور کام کاج نے مجھے فرصت دی تو آؤں گا. اگر کوئی کام آ گیا تو آ گیا تو میں نہیں آ سکتا، پہلے سے بتاؤں. غلطی وہاں کرتے ہیں اور مسجد میں آ کے چھیڑتے ہیں، غلطی وہاں کرتے ہیں اور مسجد میں آ کے چھیڑتے ہیں. جو جان مال اللہ کے نام پر بکی ہوئی تھی، اس مال میں اور اس جان میں غلط تصرف کرتے ہیں جس کا ان کو حق نہیں تھا، جس میں ان کو حق نہیں تھا. اور بھی یہاں آگے کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تم سختی کرتے ہو، تم وعدہ خلافی کرتے ہو، تم ایسا کرتے ہو، تم ایسا کرتے ہو. ہجرت بات یہ مسلمان کا سبق ہے، یہ مسلمانوں کا منشور ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پر مسلمان کو چلنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے اور کوئی دلیل نہیں، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، اس کو اس پر چلنا پڑے گا اس لیے کہ وہ مسلمان ہے. کہ یہ بات ہمیں ہر مسلمان کو سمجھنا، نمونہ بن کر سمجھانا ہے، نمونہ بن کر سمجھانا ہے. انبیاء کا طریقہ، انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کا طریقہ عمل کرتے ہوئے دعوت دینا ہے تاکہ دعوت کا نمونہ پائے. کہ بلا نمونے کے جو اللہ کرتا ہے، بس بلا نمونے کے کون کرتا ہے؟ اس لیے جب بلا نمونے کے اللہ کوئی کام کرے گا تو وہ بدیع کہلائے گا، اور جب ہم کریں گے تو بدعتی کہلائے گا. صحابہ کی دعوت میں سنت یہ ہے کونوا امثالنا، دیکھو ہم ہجرت واردہ پر ہیں تم بھی آ جاؤ، ہم ہجرت واردہ پر ہیں تم بھی آ جاؤ. کہ ایک تو یہ سبق ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ تم یا ہجرت بادیہ اختیار کرو. کہ ہجرت بادیہ کیا ہے یا رسول اللہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول ہجرت بادیہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے علاقے میں چلے جاؤ اور اپنے یہاں مقامی کام کرتے رہو، اور جو ہی ہم بلائیں گے فوراً آ جانا. جو ہی ہم بلائیں گے، ابھی ہمارے یہاں تبلیغ میں ہجرت بادیہ کی کوئی تشکیل نہیں ہے، ہجرت بادیہ کی کوئی تشکیل نہیں ہے. ابھی ہمارے یہاں اتنا لفظ چلا ہے کہ وہی تقاضوں پر چلنے کے لیے کون تیار ہے. یہ صحابہ کے یہاں دوسرے نمبر کی ترتیب تھی. کس نمبر کی؟ اللہ خیر دے یوسف صاحب کو وہ روانگی میں سنا ایک دن وہ روانگی میں لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ اللہ کو فضل ہے، کوئی تو سمجھانے والا ہے. وہ روانگی کی بات میں جماعتوں کو سمجھا رہے تھے کہ ہمارے یہاں جو آخری سطح ہے کہ یہ ہے تقاضے پر چلنے والے، یہ ہے تقاضے پر چلنے والے. کم سے کم یہ لفظ جو شروع ہوا یہ ہے تقاضے پر چلنے والے. کہ کون سے تقاضے پر چلنے والے؟ جن سے مشورے والے پہلے پوچھتے ہیں بھائی آپ فارغ ہیں. تو وہ اگر کہہ دیتے ہیں کہ ہم فارغ ہیں تو مشورے والے ان کو طے کر دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تقاضے پر چل رہے ہیں. چلو لفظ تو آیا کم سے کم. جب کوئی لفظ چل پڑتا ہے تو اس پر عمل بھی ہونے لگتا ہے، اور پھر عمل میں کمال بھی پیدا ہوتا ہے. تو یہ وہ ہجرت ہے جس کو واصلہ نے اسقانی چھوڑ دیا تھا کہ یہ میں نہیں کروں گا. لیکن یہ تو دوسرے نمبر کی ہجرت ہے، میں یہ نہیں کروں گا، میں تو آپ کے ساتھ آ کر رہوں گا. جب آپ چھٹی دے دیں گے تو میں چلے جاؤں گا. آپ نازے ہیں اور آپ امین ہیں، آپ نازے ہیں اور آپ امین ہیں. آپ چھٹی دیں گے
آپ چھٹی دیں گے اور میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا تو دین بنے گا، اور آپ چھٹی دیں گے تب میں کاروبار میں جاؤں گا تو دین بنے گا۔ اس لیے شیخ نے لکھا نا فضائل اعمال میں کہ اگر اپنی ترتیب خود بناتے رہے، اپنی ترتیب خود بناتے رہے تو کبھی بھی نفس کی مکاری سے نہیں نکل سکتے، کبھی بھی نفس کی مکاری سے نہیں نکل سکتے۔ اس لیے تابع داری ہو مشورے کی، کہ تابع داری مشورے کی گاہے میں، یہ تقاضوں کے لینے میں اور گاہے میں، کہ ہجرت بادیہ پر وہ ہے، ہجرت بادیہ پر وہ ہے، ہجرت بادیہ پر نہیں کہہ رہا، ہجرت بادیہ پر وہ ہے جو مشورے میں آیا، اپنی مسجد کے مشورے میں آیا، گھر سے اپنی مسجد کے مشورے میں آیا اور بیوی سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ کل صبح تجھے تیرے مہنگے چھوڑ دوں گا، اور مشورے میں بالکل اچانک ایک تقاضا آ گیا کہ کل صبح فلاں جگہ جانا ہے۔ اسے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بیوی سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ارے میں نے بیوی سے کتنا غلط وعدہ کر لیا، اسے یہ احساس پیدا ہو کہ میں نے بیوی سے کتنا غلط وعدہ کر لیا، اور مشورے والے کو کچھ نہ بتائے اور یہ کہے کہ میں تیار ہوں، اب مشورے والے سے تو کہہ دیا کہ میں صبح یہ تقاضا پورا کر دوں گا، فجر میں آ جاؤں گا یا فجر سے پہلے آ جاؤں گا اور اس تقاضے کے لیے نکل جاؤں گا، اور مشورے سے گھر پہنچا، اب سوچ رہا گھر میں داخل کس دروازے سے ہوں، اور اگر داخل ہو گیا تو میں کہوں گا کیا کہ اس حال کو برداشت کر لو، اس حال کو کیا کرو، برداشت کر لو۔ یہ بڑے بڑے صحابہ نے برداشت کیے ہیں، کس نے؟ عجیب بات، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نے ان سے کہا آپ سفروں پر جاتے ہیں اور میرے لیے کچھ نہیں لاتے، آدھے ملکوں کے سفر پہ جاتے ہیں، حضرت عمر آپ کو ملکوں میں بھیجتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ کو بھیجا جاتا ہے، اور آپ مفتی اعظم ہیں، آپ ملکوں میں جاتے ہیں اور آپ میرے لیے کچھ نہیں لاتے۔ تو حضرت معاذ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو کیا سمجھائیں بیچاری کو، کہ کیوں سمجھ میں نہیں آیا، کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ میں اس لیے نہیں آیا کہ کہاں حضرت معاذ کا تقویٰ اور کہاں اس غریب عورت کا تقویٰ، کہ آپ کو تو پہلا گشتر حاصل ہے، دوسرا گشتر حاصل ہے، شب گزاری حاصل ہے، جوڑ حاصل ہے، نظام الدین کی باتیں حاصل ہیں، غریب عورتیں جو گھروں میں رہتی ہیں ان کو اس میں سے کیا حاصل ہے؟ ایک ہفتے والی تعلیم ہے، بڑی مشکل سے کھودتے مصطفیٰ مسیح والوں نے بھی جہاں میں سنایا کہ ہماری مسجد میں 7 ہفتے لگ گئے اور ہر گھر والا آ سکتا ہے، بڑی مشکل سے ایک مسجد نکلی، تلاش کرتے رہتے، صوبوں میں تلاش کر رہا، ملکوں میں تلاش کر رہا، ضلعوں میں تلاش کر رہا، کاروباری سننا، پوچھ رہا لوگوں سے، بڑی مشکل سے ایک مسجد ملی، جہاں ہفتے میں ایک مرتبہ تعلیم ہے کہ ہر بہن وہاں پہنچ سکتی ہے۔ پھر جو بہن تعلیم کرانے والی ہے، حلقہ سنبھالنے والی ہے، اس کا معیار اور اس جوڑ کا معیار دونوں میں کوئی فرق ہے؟ دونوں میں کوئی فرق ہے نہیں؟ ارے کوئی فرق ہے نہیں ہے، یہ زمین آسمان کا فرق ہے، یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو حضرت معاذ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں صاف کیا بات کروں اس سے، اس کی سزا نہیں کہ یہ میری بات سمجھ سکے، تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تقوی کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا، کہ اللہ نہ کرے اس کے دل میں تقوی کے بارے میں ہی کوئی خیال نہ آ جائے کہ یہ کون سا تقوی ہے،
اس سے بھی بچانا ہے۔ جو حضرت معاذ نے کہا تو سمجھ میں نہیں آیا، حضرت معاذ نے فرمایا مجھ پر نگراں مقرر ہے۔ اس طرح انہوں نے بول بول بات کر کے سمجھا کہ مجھ پر نگراں مقرر ہے۔ جو بیچاری عورت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، نگرانی والے بات سمجھ میں آ گئی۔ تو انہوں نے عورتوں سے کہا، معاذ کے اہلیہ نے عورتوں سے کہا کہ حضرت عمر نے میرے شوہر پر بڑی سختی کر دی۔ آپ سنو تو ذرا، ہم تو سب سنا رہے نا مزے لے لے کر، اور آپ سن رہے ہیں مزے لے لے کر، لیکن اللہ اکبر جس معاذ پر یہ بات بیت رہی ہوگی اس نے کیسے نبھایا ہوگا، رضی اللہ عنہ وارضا۔ ہم تو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، یہ سوچتے ہیں ریموٹ کنٹرول کا کوئی سسٹم ہو جس سے دین نافذ ہو جائے، اور امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ریموٹ کنٹرول لے کر آئیں گے۔ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے نا، یہ کوئی ترتیب چلنے والی نہیں ہے، صرف دو ترتیب چلے گی، ہجرت بادہ اور ہجرت بادیہ۔ جو اس پر نہیں رہے گا اس کا ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ تو غلط سمجھ میں نہ رہے، کام کرتے رہو، کام کرتے رہو، اور قیامت کو بھگا، قیامت کو دور کرتے رہو، قیامت کا انتظار نہ کرو۔ قیامت کا انتظار کرنا یہ جرأت ہے، یہ جرأت ہے، قیامت کا انتظار کرنا یہ جرأت ہے۔ امام مہدی علامات قیامت میں سے سب سے بڑی علامت ہے۔ اپنے عمل سے قیامت کو دھکا دیتے رہو اور کام کرتے رہو۔ قیامت کا انتظار، قیامت کا انتظار اور علامات قیامت کا انتظار، کہ اچھی بات نہیں، اس سے منع کیا گیا۔ حضرت معاذ کی اہلیہ نے مدینہ منورہ میں عورتوں سے کہا کہ حضرت عمر نے میرے شوہر پر بڑی سختی کر دی۔ شدہ خبر حضرت عمر تک پہنچی۔ حضرت عمر نے کہا اے معاذ، سمجھ گئے کوئی بات نہیں، چاہے ہوگی بیچارے کے گھر پہ۔ کہا معاذ تم نے مجھے کیوں بدنام کر رکھا، میں نے کون سی سختی کر رکھی ہے؟ فرمایا میری مراد یہ تھی کہ مجھ پر اللہ نگراں مقرر ہے۔ کون مقرر ہے؟ لیکن بیوی کی وہ سزا نہیں تھی کہ میں اس سے کہتا کہ میں تقوی کی بلندی کی وجہ سے اور اللہ کی رقابت، اللہ کی نگرانی کی وجہ سے میں مارنے لگا، کہ کہیں اس کے دل میں تقوی کے بارے میں کوئی بات نہ پیدا ہو جائے، اور کہیں وہ ہمارے کمزور مسلمانوں کو جو ہمارے مقابلے مال سے اتنے دور نہیں ہے جتنا میں دور ہوں، اور کسی ملک سے کچھ لے آتے ہیں، یہ ان کو برا بھلا نہ کہنا شروع کرتے ہیں۔ ان باتوں سے، ان ساری باتوں سے بچانے کے لیے حضرت معاذ نے اس طرح بات کی جو ہم نے عرض کیا ہے۔ ہجرت بادیہ پر وہ ہے، ہجرت بادیہ پر کے مشورے میں آیا، مسجد کے مشورے میں اور ہفتے والے مشورے میں اور ماہانہ مشورے میں اور ضلع کے مشورے میں اور صوبے کے مشورے میں اور ہفتے کے مشورے میں آیا، اور مشورے والوں نے ایک تقاضا رکھا، اور وہ اپنے نظام کو اس نے بدلا، اپنے نظام کو بدل دیا، تقاضے پر اپنے نظام کو اندر بدل دیا، کہ جو اپنے دنیاوی نظام کو بدلنے میں اندر کامیاب ہو گیا وہ ہجرت بادیہ پر ہے۔ وہ کس پر ہے؟ وہ ہجرت بادیہ پر۔ یہ دو سطحیں تھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، اس کے نیچے جو کچھ ہے، اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ کوئی سطح نہیں ہے، اس سے نیچے جو کچھ ہے وہ کوئی سطح نہیں ہے۔ یہ سطح تک پہنچنے کے لیے کوشش ہے، پہنچنے کے لیے کوشش ہے۔ اللہ اسے قبول فرما کر ہمیں سطح تک پہنچاتا ہے، بس اس کی کوشش ہے کہ اللہ ہمارے اس تھوڑے سے وقت دینے کو جو سنت کے معیار سے کوئی سطح نہیں ہے اور سیرت کے معیار سے کوئی سطح نہیں ہے، اچھی طرح ہمارے دماغ کو درست کریں۔ لا یغرنکم باللہ الغرور، شیطان میں دھوکہ نہ دے، شیطان میں دھوکہ نہ دے۔ یہ کوئی سطح نہیں ہے، مہینے کے 10 دن
اور روزانہ کے 8 گھنٹے اور سال کے 4 یا 6 ماہ، یہ کوئی سطح نہیں. یہ سطح تک پہنچنے کے ذرائع اور سطح تک پہنچنے کے لیے راستے ہیں. سطح تک پہنچنے کے لیے راستے ہیں. یہ کوئی سطح نہیں. ہمیں یہ بات اپنے آپ سے کہنی ہے اور ہر مسلمان سے کہنی ہے. اپنے آپ سے کہنی ہے. جیسے ابن رواحہ نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے نفس تجھے اترنا پڑے گا، اے نفس تجھے اترنا پڑے گا، لتنزلن، اے نفس تجھے اترنا پڑے گا، لتکرہن، اے نفس تجھے قبول کرنا پڑے گا. کہ یہ بات ہمیں اپنے سے بھی کہنی ہے اور ایک ایک امتی کو یہ سبق پڑھنا ہے کہ ہجرت اختیار ہے. ہجرت اختیار ہے تاکہ دین کے لیے سفر کرے، دین و دعوت کے لیے سفر کرے اور دین و دعوت کے لیے اپنی مسجد کو وقت دے اور دین و دعوت کے لیے اپنے گھروں میں اعمال قائم کرے. سفر کرے. سب سے بنیادی بات ہے سفر. دین و دعوت کے لیے وہ سفر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اذا استدفرتم فانفروا، جب تمہیں نکالا جائے تو نکل جانا، جب تمہیں نکالا جائے تو نکل جانا. آپ نے امت کا ذہن بنایا تھا کہ ہجرت اختیار کرو اور میدان میں اترو. ہجرت اختیار کرو اور میدان میں اترو. اذا استدفرتم فانفروا، جب تمہیں نکالا جائے تو نکل جانا. آپ نے فرمایا تھا، لا تختلفوا علی کما اختلفت بنو اسرائیل علی انبیائہم، جس طرح بنی اسرائیل اپنے انبیاء سے اعذار بتا کر الگ ہو گئے، اس طرح ہم الگ نہ ہو جائیں. یہ تقابل سے اعذار بتا کر الگ ہو جانا، یہ بنی اسرائیل کا ذہن ہے، امت محمد کی تربیت نہیں ہے. آپ نے اسے منع فرمایا تھا کہ اعذار اور احوال ان کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اس کا تعلق کام کرنے والوں سے نہیں ہے. اچھی طرح ہماری بات ہر ایک ساتھی کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے اعذار اور احوال کا تعلق کس سے ہے. یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے. میرے اعذار اور میرے احوال یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز ہیں. نہ ان کو ظاہر کر کے مال طلب کرنا ہے، نہ ان کو ظاہر کر کے عزت طلب کرنا ہے. اعذار اور احوال کو ظاہر کیا جاتا ہے دو وجہوں سے، یا مال کی طلب مقصود ہے یا جاہ کی طلب مقصود ہے. اپنے اعذار اپنے احوال کہ ارے آپ 4 مہینے میں چلے گئے، کہ ہاں میری طبیعت تو بہت خراب تھی لیکن میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں رک جاؤں. یہ مال کی طلب ہے اور جاہ کی طلب ہے. اپنے اعذار اپنے احوال کو راز رکھو. اپنے اعذار اپنے احوال کو راز رکھو. اپنے احوال اپنے اعذار کو راز رکھو. کہ اعذار اور احوال کا تعلق اللہ اور اس کے بندے سے ہے. اللہ اور اس کے بندے سے کہ جو اپنے اعذار کو چھپا کر چلے گا، جو اپنے اعذار کو چھپا کر چلے گا، اللہ اسے طاقتور کر دیں گے. اللہ اسے طاقتور کر دیں گے. اور جو اپنے فخر کو چھپا کر چلے گا، اللہ اس کو غنی کر دیں گے. جو اعذار کو چھپا کر چلے گا، اللہ اسے قوی کر دیں گے. اور جو اپنے احوال اور اپنے فخر کو چھپا کر چلے گا، اللہ اسے غنی کر دیں گے. اگر ہم قوت اور غنا چاہتے ہیں، فراخی اور ہمت چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے اعذار اپنے احوال کو مشورے والوں سے چھپانا چاہیے. مشورے والوں سے چھپانا چاہیے کہ اپنے اعذار اپنے احوال کو اپنے اور اللہ کے درمیان راز رکھو. ایسی بیماریاں ایسی ختم ہو جائیں گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کب ختم ہوگی. پتہ بھی نہیں چلے گا کب ختم. اور ایسے غنا کا دروازہ کھلے گا کہ ہم خود حیران رہ جائیں گے اور ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا. ہمارا ایمان خود تازہ ہو جائے گا.
تو ہجرت اس لیے ہے، ہجرت باردہ اور ہجرت باریہ اس لیے ہے تاکہ سفر کریں۔ آپ فرماتے تھے، میں عرض کر چکا، آپ فرماتے تھے جب تمہیں نکالا جائے تو نکل جائے، جب تمہیں تقاضے ڈالے جائیں تو عذر نہ کرنا اور اپنے حال کو پیش نہ کرنا، عذر نہ کرنا، حال کو پیش نہ کرنا، عذر نہ کرنا، حال کو پیش نہ کرنا۔ عذر کھل جائے اور بات ہے، عذر کھل جائے کہ بستر لے کر آ جاؤ، بستر لے کر آ جاؤ، پھر ایسی بیماری ہو جو سب کو دکھ جائے اور بات ہے۔ صحابہ کرام بڑے معمول تھا، اپنے اعضاء کو، اپنے حال کو عذاب غیر کے سامنے پیش کرنا، اپنے کو تباہ کرنا، اپنے کو تباہ کرنا۔ تو آپ نے یہ ذہن بنایا تھا کہ میدان میں اترو، ہجرت اختیار کرو اور میدان میں اترو۔ آپ نے یہ ذہن بنایا تھا ہجرت اختیار کرو اور مسجد کو وقت دو۔ آپ نے یہ ذہن بنایا تھا ہجرت اختیار کرو اور اپنے گھروں میں اعمال قائم کرو، کہ اللہ کے راستے میں نکلنا، مسجد کو آباد کرنا اور اپنے گھروں میں اعمال قائم کرنا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا منشور ہے اور وہ اسلامی نظام ہے جس پر آپ نے ہر مسلمان کو تیار کیا تھا، جس پر آپ نے ہر مسلمان کو تیار کیا۔ اس کا سوال کرو لوگوں سے کہ بھائی تم نے دین و دعوت کے لیے کتنے سفر کیے؟ پوچھو دوسروں سے کہ ارے میں کہاں سفر کر سکتا ہوں؟ ارے تم سفر نہیں کر سکتے؟ 15 کلومیٹر دیہات میں چلے جاؤ، مشورے سے کام لو اور اپنی موٹر سائیکل نکالو، ایسے اچھے آدمی ہو تم، اور فلاں گاؤں میں چلے جانا، اللہ کے راستے کا سفر ہے۔ پوچھو مسلمانوں سے، بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا عبد الرحمان ہے، کہ روزانہ مسجد کو کتنا وقت دیتے ہو؟ پوچھو مسلمان۔ اس کے جواب پر لوگ سوچے ہم کیا جواب دیں گے کہ بتاؤ آپ کے گھر میں ایمان کا اور علم کا اور دعوت کا اور عبادت کا کیا ماحول ہے؟ آپ کے گھر میں بتاؤ، آپ کے گھر میں کیا ماحول ہے؟ ابھی تو ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے ملے گا نا، یہ کیا کاروبار کرتے ہو؟ تجھے کیا لینا دینا، کیا کاروبار کرتے ہو؟ تجھے لینا دینا کیا ہے؟ بتا، لینا دینا کیا ہے؟ کیا لینا دینا ہے؟ کیا کاروبار کر رہے، کیا کاروبار کر رہے؟ ایک ہی سوال ہے، کیا کاروبار کر رہے، کیا کاروبار کر رہے، کیا لینا دینا کاروبار سے؟ پیسے مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، اتنی مانگے تو پوچھتے کیوں کہ دینے ہیں؟ دینے پہ نہیں، پھر پوچھتے کیوں؟ ارے کہیں ضرورت پڑے تو پوچھ لو، ضرورت پڑے تو پوچھ لو کہ بیٹا ہے کہ اس کے کاروبار کا انتظام کر دو، چلو۔ کوئی آدمی ہے کمزور دکھ رہا ہے، آپ کو مدد کرنے کا دل چاہتا ہے تو اس سے کنارے میں لے جاؤ، تنہائی میں پوچھو کہ تم کیا کام کرتے ہو، اس کی مدد کر دو۔ اگر مدد کرنی ہو تو پوچھو اس سے، نہیں کرنی تو کیوں پوچھو؟ اور مانگنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں، یہ پوچھتے کیوں؟ میں حیران ہوں کہ کاروبار فرض عین نہیں، لیکن اس کا سوال چل رہا ہے، اس کا سوال بس پہ مل جائیں گے، ٹرین پہ مل جائیں گے، اجنبی آدمی مل جائے گا، اجنبی آدمی، اسے پوچھیں کہ آپ کیا کام کرتے ہو؟ اس سے کیا لینا دینا تمہیں، وہ کیا کام کرتے ہو؟ ہاں اگر مفتی ہو تو پوچھو کہ کیا کام کرتے ہو، تاکہ مسئلہ بتاؤ، مفتی ہو تو پوچھو اس سے کہ آپ کیا کام کرتے ہو، کہ میں رکشہ چلاتا ہوں۔ یار بہت اچھی بات ہے، تم رکشہ چلاتے ہو، رکشہ چلانا بہت اچھا کام ہے، اس لیے کہ اس میں حلال ہی حلال ہے۔ ایک مسئلہ معلوم کر لو، بس کتنے مسئلے کہ ایک مسئلہ معلوم کر لو، اس کے بعد تمہاری روزی حلال ہی حلال ہے۔ کہ ایک مسئلہ صرف اجارے کا، ایک مسئلہ کہ جس کو بٹھاؤ اس سے پوچھ لیا کرو کہ بھائی کتنا کرایہ دو، اپنا کرایہ بتا دو، اس سے پوچھو۔ دو راستے ہوں تو ایک راستہ متعین کر دو، دو راستے ہوں تو ایک راستہ متعین کر دو، دو راستے نہ ہوں تو کوئی بات نہیں، وہ تو متعین ہے پہلے سے کہ دو راستے ہوں تو ایک راستہ متعین کر لو، وقت پوچھ لو، بکنگ پر جا رہے ہو وقت پوچھ لو، اور پیسہ معلوم کر لو، کتنے پیسے
بٹھانے سے پہلے اتنا کر لو بس تمہارا کاروبار حلال ہی حلال ہے، برکت ہی برکت ہے تمہارے لیے، تمہاری بیوی کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے، تم جس کی دعوت کر دو اس کی بھی نماز پڑھ دو، ایسا حلال کام ہے۔ اگر اسے مسئلہ بتانا ہو تو پوچھ لو، اگر مسئلہ بتانا ہو مفتی ہو تو پوچھ لو کہ کیا کاروبار کرتا ہے، کیا کاروبار کرتا ہے، کیا کاروبار، کہ ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے، علم کا سیکھنا فرض عین ہے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے، مسجد کی آبادی مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے، گھر میں ایمان اور علم اور دعوت اور عبادت کا قائم کرنا فرض عین ہے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے، دعوت اللہ کی ذمہ داری اس امت کا اجتماعی فریضہ ہے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ سوالات ہیں کہ دین کے لیے تم کیا سفر کرتے ہو؟ ہر مسلمان کو تیار کرو کہ دین کے لیے نام حرکت کرے، ہر مسلمان سے سوال کرو، اٹھتے بیٹھتے سوال کرو کہ وہ دین کے لیے سفر کرے، کہ تم کیا کاروبار کرتے ہو، کہ ارے تمہارا کاروبار تو بہت لمبا ہے، تم گئے کبھی کسی مفتی کے بعد 3 دن لے کر؟ اتنا لمبا کاروبار ہے تمہارا، 3 دن چاہیے تم کو کسی مفتی کے بعد رہنے کے لیے، ارے گئے کسی مفتی کے بعد نہیں گئے تم، کہ کیوں نہیں گئے؟ کہ نکلو کاروبار سیکھو پہلے پھر آگے کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کی کاروبار کا لائسنس ضبط کر دیتے تھے جس کو حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، اس شخص کو جیل میں ڈال دیتے تھے جس کو قرآن یاد نہیں ہوتا تھا، کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اور مشینوں کو آباد کرنا اور گھروں میں اعمال قائم کرنا، یہ ان فرائض کے لیے ہے جو مسلمان پر روزانہ ہیں، جو مسلمان پر روزانہ ہے، جس میں سب سے پہلا فریضہ ایمان کا سیکھنا ہے، سب سے پہلا فریضہ ایمان کا سیکھنا، روزانہ کا کام ہے، ایمان کا سیکھنا روزانہ کا کام ہے۔ کیوں کہ دنیا اللہ سے دور کرنے کا سامان ہے، کہ ایمان کا حلقہ اللہ سے قریب کرنے کا سامان ہے، کہ دور کرنے کا سامان جو ہے اور قریب کرنے کا سامان اللہ ہی ہے۔ یہ کہتے ہیں جو کچھ ہو کہ اللہ اپنی قدرت سے کر سکتا ہے، عجیب بات میں حیران، کر سکتا ہے یا کر رہا ہے؟ کر سکتا ہے، کر رہا ہے۔ جس وقت بھید سے بلا ہو گئے اس وقت بھید کا انکار کر کے اللہ کو ذارع ماننا یہ فرض عین ہے، بھید کا انکار کر کے اللہ کو ذارع ماننا یہ قرآن میں اللہ نے پوچھا ہے أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اللہ تم اگاتے ہو ہم اگاتے ہو، بتاؤ اللہ میں اگاتا ہوں تم اگاتے ہو، کہ کہنا پڑے گا کون اگاتا ہے؟ أَنْتَ اللَّهُ بَلَا أَنْتَ اللَّهُ، کوئی نہیں، اے اللہ آپ اگاتے ہیں، یہ کہنا ہے بَلَا أَنْتَ اللَّهُ، کوئی نہیں آپ اگاتے ہیں، کہ سمجھاؤ دنیا کے ہر کافر کو سمجھاؤ کہ آلو کھیت سے پیدا ہوتا ہے، ارے تیری عقل ماری گئی، یہ بتا مجھے کئی کوئنٹل آلو تو نے اپنے کھیت سے نکالے، کتنی مٹی کم ہوئی؟ پھر کھیت سے کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مٹی کم نہیں ہوئی، پیدا کہاں؟ یہ کتنے بیج ہیں جو اگنے سے رہ گئے، تو نے کیوں نہ اگا لیا؟ اگر تو ہی اگانے والا تھا کیوں نہ اگا لیا؟ کہ اللہ نے اتمام حجت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے کہ کچھ نہ کچھ بیج ضائع ہو جاتے ہیں، یہ ضائع ہونے والے بیج چیخ کر پکارتے ہیں، او بندے اپنی عاجزی کا اقرار کر لے اور اللہ کی قدرت کو مان لے، لیکن کان بہرے ہیں اور یہ سنتا نہیں ہے، اور آنکھیں اندھی ہیں یہ دیکھتا نہیں ہے، اور دل ظالم اور جاہل ہیں جن میں عقل اور شعور نہیں۔ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل۔
انسان کو زیادہ بڑھتا ہے، کچھ بھی دکھتا ہی نہیں، آنکھیں اندھی، کان بہرے اور دل ظالم اور جاہل اور غافل، انہیں کچھ نہیں دکھتا۔ یہ جان کر اسے کرتا ہے کہ ماحول ہے دنیا کا کہ اللہ کا غیر عداوت بڑھتا ہے، سبب ادا قدرت پر بڑھتا ہے، سبب ادا قدرت کا واسطہ نہیں ہے، سبب ادا قدرت کا واسطہ نہیں ہے۔ ہاں یہ میں سمجھنا کہ سبب ادا قدرت کا واسطہ ہے، جیسے ہم سیڑھی کے واسطے سے چھت پر چڑھتے ہیں تو اللہ اس کے واسطے سے پیدا کرتا ہے، نعوذ باللہ، کہ اگر یہ شرک نہیں تو دنیا میں شرک ہے کیا؟ اللہ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں ایمان سے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں تو ان کے ایم پی ہوتے ہیں، ان کے وزراء ہوتے ہیں، ان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سارے مل کر ایک کو بادشاہ بناتے ہیں تو بادشاہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ 2/3 اکثریت واک آؤٹ کر جائے تو بادشاہ کی کرسی سیدھی رہے گی الٹی ہو جائے گی؟ سیدھی رہے گی الٹی ہو جائے گی؟ اور بادشاہ کرسی پر ہوگا یا کرسی بادشاہ پر ہوگی؟ کرسی بادشاہ پہ چڑھ جائے گی۔ جب 2/3 اکثریت واک آؤٹ کر جائے گی تو کرسی کس پر چڑھ جائے گی؟ بادشاہ پر چڑھ جائے گی۔ شاہ اللہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر سارے فرشتے اللہ کی نافرمانی کریں، سارے فرشتے اللہ کی نافرمانی کریں اور سارے انبیاء اللہ کا انکار کر دیں تو اللہ کی الہیت میں کوئی فرق نہیں۔ یہ سارے فرشتے انکار کر دیں تو نظام کائنات میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اور سارے انبیاء اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو نظام ہدایت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور اگر یہ سارے اسباب الٹ جائیں تو کائنات کے نظام میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے آسمان اور زمین لوہے اور تانبے کے ہو جائیں، آسمان سے ایک قطرہ پانی نہ برسے اور زمین سے ایک حبہ غلہ نہ اگے، اس کے بعد عیسیٰ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو، من أين أنا أرزق، کہ مجھے رزق کہاں سے دیا جائے گا، بارش تو ہو نہیں رہی اور زمین غلہ دے نہیں رہی، من أين أنا أرزق، مجھے رزق کہاں سے دیا جائے گا، فکفر باللہ، تو عیسیٰ نے اللہ کا انکار کر دیا۔ آپ میں بتائیں جو فرشتے ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، اللہ کو ہمارے اعمال کی خبر ان کے لکھنے کی وجہ سے ہے یا اپنے علم کی وجہ سے ہے؟ اچھا فرشتوں کو تو بڑی جلدی انکار کر دیا۔ اب ذرا بتاؤ جو رزق ہمیں تمہیں مل رہا ہے یہ کاروبار سے مل رہا ہے یا اللہ کی صفت رزاقی سے مل رہا ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح فرشتوں کو دھکا دیا، کوئی فرق تو نہیں ہے۔ اگر فرق کرتے تو ایمان میں بڑا پرابلم ہے، فرق تو نہیں کر رہے فرشتے ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، پھر ابھی ہجرت بادہ کی تشکیل ہوگی تب پتہ لگے گا انکار کا درجہ کیا ہے۔ جب ہجرت بادہ کی تشکیل ہوگی نا تب پتہ لگے گا کہ فرشتوں کے انکار میں، ملائکہ کے انکار میں اور خلائق کے انکار میں، دیگر خلائق کے انکار میں کیا فرق ہے، ملک میں اور سبب میں کیا فرق ہے۔ یہ تو تشکیل سے پتہ لگے گا، تشکیل سے پتہ لگے گا کہ ملک اور سبب کے انکار میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ دنیا کی یہ اسباب اور دنیا کی یہ اشکال اور یہ کائنات اور یہ سارے نقشے یہ ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہیں کہ ان کے مقابلے پر ایمان ہے، اس لیے کافر کہتے ہیں جو اللہ کی قدرت کو چھپا دے اور مومن کہتے ہیں جو اللہ کی قدرت کو کھول دے۔ کافر وہ ہے جو اسباب میں الجھ کر رہ جائے اور کافر وہ ہے جو اسباب میں الجھ کر رہ جائے، اور کافر وہ ہے اور مومن وہ ہے جو اسباب کے پردے کو پھاڑ کر اللہ کی قدرت کو دیکھ لے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اسے دکھے اللہ کی قدرت، اسے دکھے اللہ کی قدرت۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے سارے لشکر کو لے کر نکلے، آگے سمندر اور پیچھے فرعون، آگے سمندر اور پیچھے فرعون، آگے سمندر اور پیچھے فرعون۔
هنالك تزلزل كل أحد وحمل الجبال الراسيات فتزلزل ولكن إيمان موسى بربه لم يتزلزل وسمع الناس صوتا فيه دلال النبوة كلا إن معي ربي سيهدين. پہاڑ ہل گئے، بنی اسرائیل ہل گئے، موسیٰ علیہ السلام کیا کرے؟ کل کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ہاں کچھ بھی نہیں. کتنے ملج گئے نا اس سمندر میں. اس سمندر کی ٹھانے مارتی ہوئی بہاؤ جیسی موجوں نے تمہارے ایمان کو متاثر کر دیا. اور ہوا کیا؟ یہ فرعون کے اس لشکر نے تمہارے ایمان کو متاثر کر دیا. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہونے والا کیا ہے؟ یہ ہونے والا کچھ نہیں ہے. قتلا کچھ نہیں ہونے والا. ان معی ربی سیہدین کہ میرا اللہ راستہ نکالے گا. سب کے مقابلے پر اللہ کو یاد کرنا اور سب کے ٹوٹ جانے پر یقین کا بڑھ جانا یہ ایمان کی علامت ہے کہ اس کا حلقہ لگانا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اور مسجدوں میں اور گھروں میں. یہ روزانہ کا فریضہ ہے. اس فریضے کے لیے تشکیل ہے. اس فریضے کے لیے تشکیل ہے. اس فریضے کے لیے تشکیل ہے کہ اس کی ضرورت ہر ایک اس کی ضرورت ہر ایک. اور ابھی حال یہ ہے کہ روزانہ ایمان سیکھنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. ابھی حال یہ ہے. کبھی 2-4-10 سال محنت کے بعد کوئی فتویٰ دے دے کہ بھئی ان کے لیے فرض عین نہیں رہا، ان کے لیے مستحب ہو گیا، تو ہو سکتا ابھی نہیں کسی کے لیے. ابھی کسی کے لیے بیماری عام ہے. بیماری عام ہے. ہر ایک کو ویکسین لگتی ہے. بیماری عام ہے کہ اتنا ایمان سیکھنا جسے حرام سے بچ کر حلال پر آ جائے یہ فرض عین ہے. یہ فرض عین ہے. پھر کون ہے جو کھڑا ہو بتائے ہمارے گھر میں شرعی فرض ہے. یہ تشکیل کی کارگزاری بھی اس طرح ہوگی کہ کھڑے ہو کر بتاؤ کس کے گھر میں شرعی فرض ہے. کھڑے ہو کر بتاؤ کس کے گھر میں میراث شرعی تقسیم ہو رہی ہے. یہ بتاؤ اس طرح کارگزاری ہو تو پتہ لگے گا کہ ایمان کا کیا درجہ ہے. ایمان سیکھنے کا بھی کیا درجہ ہے. ایمان سیکھنے کا بھی کیا درجہ ہے. یہ کارگزاری سن لو اس کے بعد خود متعین کر دو گے کہ ابھی ایمان سیکھنا کیا ہے. فرض عین ہے. یہ روزانہ کا عمل ہے. فرض عین کے درجے کا عمل ہے تاکہ حرام سے بچیں حلال کرائیں. کہ ایمان سیکھنا روزانہ کا عمل ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، مسجدوں میں آنا ہے، گھروں میں ایمان کا حلقہ لگانا ہے کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی صفات اور جنت اور جہنم اور انبیاء علیہ السلام کو تسلیمات کے حالات اور واقعات اور اس کائنات میں اللہ کا انعام، اللہ کے احکام ہیں. اور ان باتوں کو اجتماعی طور پر بیان کرنا روزانہ کے اعتبار سے ابھی امت پر فرض عین ہے. جب کبھی اس کا درجہ گھٹے گا تو گھٹے گا. آج کی تاریخ میں فرض عین ہے. کیا دلیل ہے کہ حرام سے کون سا خاندان ہے جو حرام سے 100% نکل گئے. کہ جو خاندان حرام سے 100% نکل گیا ان کے یہاں جھوٹ نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، بے پردگی نہیں ہے، داڑھی کا اڑانا نہیں ہے، نماز کا چھوڑنا نہیں ہے، کاروبار میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، میراث تقسیم ہے، اور جتنے فرائض ہیں ہر فرد کو اگر انہوں نے ادا کر دیا تو اس خاندان پر فرض عین ایمان کا سیکھنا نہیں رہا. کم درجہ ہو جائے گا، مستحب ہو جائے گا، سنت ہو جائے گا. کہ ابھی نہیں ہے ایسا کہ نکالنا علم کے حاصل کرنے کے لیے ہے. نکالنا علم کے حاصل کرنے کے لیے ہے. ابھی تو بیچاری امت کا حال یہ ہے کہ اسے یہی خبر نہیں ہے کہ ہمیں کیا سوال کرنا چاہیے. اسے یہ خبر نہیں ہے کہ ہمیں کیا سوال کرنا چاہیے. اسے خبر نہیں ہے کہ ہمیں کیا سوال کرنا چاہیے. ابھی یہ خبر نہیں ہے کیا سوال کرنا چاہیے. صبح کارگزاری کے دوران ہم نے پوچھا علماء سے اور بھی جگہوں پر پوچھا کہ میراث کا سوال کرنے والے نہیں ہیں. میراث کا سوال کرنے والے نہیں. ابھی پرسوں کے کل کابل میں ایک ساتھی نے بتلایا کہ ہم نے 40 لاکھ روپے بیٹے کی شادی میں لگا دی زمین بیچ کر. میں نے کہا کیوں بیچا اس غریب کی زمین؟ کہنے لگا میں نے اجازت لینی تھی. میں نے کہا اچھی طرح سن لے، تو نے اپنی بیچاری اس بیٹی کو بالکل اپنے مال سے محروم کر دیا اور اس کے مال میں ناجائز آگ لگا دی. اس کے گناہ سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے. اور ساری زندگی کے لیے اس کو اپاہج بنا دیا.
نکلنا اس لیے کہ نکلنا اپنی عبادت میں ترقی کے لیے ہے اور اپنی عبادت میں کمال درجے کو پہنچنے کے لیے، اور نکلنا دعوت اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہے، نکلنا دعوت اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے۔ یہ فرائض ہیں، ان بنیادوں پر اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، انہی بنیادوں پر مسجد میں آنے کو کہا جاتا ہے، اور انہی بنیادوں پر گھروں میں اعمال قائم کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے حفاظت کرو کہ جہاں جگہ اللہ نے کام کو پہنچایا ہے اس کو لبیک کہیں گے، اور جتنے تقاضے آتے رہیں گے اور جو ترتیبیں بتائی جاتی رہیں گی سنت سے اور سیرت سے، خداوند کا یہی کام ہے، سنت اور سیرت سے صحابہ کی محنت کو پیش کرنا، انشاءاللہ اس پر آتے رہیں گے۔ اب آپ میں سے جو ساتھی بھی 30